بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا اور اس کے بعد بھارت آیا۔ بھارت میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے پیارے گھوڑے کی یاد میں فالیہ شہر آباد کیا، مکران سے ہوتے ہوا واپسی کا سفر آرمبھ کیا، راستے میں ٹائیفائڈ ہو گیا اور 323 عیسیٰ مسیح پورو 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں اس کا دیہانت ہو گیا۔ دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ وہ مانو اتہاس کا سب سے مہان یودھا، وجیتا اور بادشاہ تھا، اور اتہاس نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں شتابدی کے اتہاس کاروں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ بتاؤ، کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے اتہاس کاروں کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وجیتاؤں اور کارناموں کی تلنا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے وشو کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی اور اسے آرستو جیسے گرو کا ساتھ ملا، اور جب وہ 20 ورش کا ہو گیا تو تخت و تاج سونے کی تھالی میں سجا کر پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار اور تیر چلانا بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھا تھا۔ الیگزینڈر نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 ورش میں 17 ورگ میل کا علاقہ جیتا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار اور تیر چلانا بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھا تھا۔ الیگزینڈر نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 ورش میں 17 لاکھ ورگ میل کا علاقہ جیتا، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 10 ورش میں 22 لاکھ ورگ شیتر جیتا، اور اس میں روم و ایران کی سپر پاور شکتیاں بھی تھی۔ آج کے سیٹلائٹ میسائل، پرمانو بم اور پنڈوبیا کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کہ گھوڑے کی پیٹھ پر جتایا تھا، بلکہ اس کا شاسن بھی بہت ہی کامیابی کے ساتھ چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی وجے کے دوران ان گنت جنرلوں کو قتل کروایا، ان گنت کمانڈروں اور فوجی جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف ودروہ بھی ہوا۔ بھارت میں اس کی فوجوں نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے انکار کی ضرورت نہ ہو سکی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ انہوں نے ٹھیک میدان جنگ میں دنیا اسلام کے سب سے بڑے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نلمبت کر دیا، اور کسی کو اس حکم کے خلاف چو کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، حضرت حارث بن قاب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی، مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور حمص کے گورنر کو واپس بلا کر موٹے اونی کپڑے پہنا کر اونٹ چروائے، لیکن کسی کو بھی انکار کی ہمت نہیں ہوئی۔ الیگزینڈر سکندر اعظم نے 17 لاکھ ورگ شیتر پر وجے پراپت کی، مگر دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں پرچلت ہے۔ سن ہجری سال کی شروعات کی، جیل کا خیال دیا، اذان دینے والے کی تنخواہ مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل نیائک ویوستھا کی استھاپنا کی۔ آپ کا نیائے اتنا سچا اور مثالی تھا کہ سچے نیائے کو فاروقی نیائے کے نام سے جاننے لگے۔ سچائی کی ویوستھا کی استھاپنا کی، فوجی چھاونیاں بنوائی اور فوج کا محکمہ قائم کیا۔
آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچے، مزدوروں، بیواؤں اور بے سہاراؤں کو بھتے جاری کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری کارندوں اور گورنروں کی پونجی ڈکلیئر کرنے کا اصول دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا پراودھان بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار آفس رینک کا اتردائتو طے کیا۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلے کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں کچھ اور جانکاری۔ آپ کا کہنا تھا کہ جو حکمران نیائے کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ سفر میں جہاں کہیں نیند آتی، پیڑ پر چادر تان کر اس کے نیچے ننگی زمین پر لیٹ جاتے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیون تھے، جس میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ نرم و باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ جب بھی کسی کو سرکاری عہدے پر تعینات کرتے، ان کی کل پونجی کا آنکلن کر اپنے پاس لکھ لیتے، اور بھوشیہ میں جب کبھی اس کی پونجی میں بڑھوتری پاتے تو اس کا حساب مانگتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت کرتے، کبھی ترکی گھوڑے پر مت بیٹھنا، باریک کپڑے مت پہننا، چھانا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ جملہ آج بھی مانوی ادھیکاروں کے شیتر میں حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ کہتے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ عمر کیسا بدل گیا۔ شہادت کے وقت آپ پر قرض تھا، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا اکیلا گھر بیچ کر اسے ادا کر دیا گیا۔ آپ دنیا کے اکیلے ایسے حاکم تھے جو کہا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل و انصاف کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو ملک کے ایک دور کے علاقے کا ایک چروا بھاگتا ہوا مدینہ پہنچا۔ لوگوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو، تم اس حادثے کی خبر کس نے دی؟ چروا جواب میں بولا، جب تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زندہ تھے، میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیوں کی ہمت سے جان لیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں دنیا بھر کے اتہاسکاروں کو دعوت دیتا ہوں، وہ سکندر اعظم کہلانے والے الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھے۔ انہیں سکندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تلنا میں پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا۔ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی موت کے 5 برس بعد ہی ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے زمانے میں جس شیتر میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں آج بھی اللہ اکبر کی باگ سنائی دیتی ہے۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وشو میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی شاسن ویوستھا آج بھی دنیا کے 245 دیشوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی کسی ڈاک خانے سے جب کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ کسی بے سہارا کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ بے اختیار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں اتہاس کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، سوائے ان مسلمانوں کے جو آج سخت ہنتا انفیورٹی کمپلیکس کے کارن کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں یورپین اسکالر مانتے ہیں کہ اسلام میں اگر اور ایک عمر ہوتے، آج دنیا میں صرف اسلام دین ہی ہوتا۔ پڑھو، سوچو اور نیائے سنگت وچار کرو، کون ہے مانو اتہاس کا سب سے مہان یودھا اور وجیتا؟
تو ناظرین دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، لائک ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔